اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، بھولی نہیں ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ معزز جج صاحبان، مہمانان گرامی اور حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ آج کے اس ایوان پروقار میں جو عنوان زیر باس ہے وہ شاعر مشرق قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا شعراء آفاق اور لفانی پیغام، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ جناب صدر، در حقیقت یہ جملہ محض چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن معانی وضاحت اور با اعتبار تشریح کے ایک عظیم تعلق کے بحر بے قرار کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے۔ جناب صدر، تاریخ ادیان عالم کا مطالعہ کریں تو عشق و محبت کے مسحور کن نغمے مختلف انسانوں، داستانوں اور حکایتوں کی صورت میں دلوں کو گرماتے اور کانوں میں رس گھولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عشق و محبت کی ان داستانوں کا مرکز و محور اگر حسن رہا ہے تو ایسے دل بھی موجود ہیں جنہوں نے عشق مجازی کی دلدل سے نکل کر عشق حقیقی کی وادی میں قدم رکھا اور اپنے محبوب سے والہانہ وابستگی کی مثالیں پیش کی ہیں، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ عشق و محبت کی جو پاکیزہ مثال اور مبارک تصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل وابستگی کی درخشندہ اور تابناک مثال، اعلان نبوت کے مصدق اول، آیت خلافت کے مخاطب اول، صداقت کا عظیم امتزاج جناب صدیق اکبر نے جو مثال پیش کی ہے، پوری تاریخ انسانی ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور جناب صدر، میں اپنے دعوے پر دلیل کے طور پر چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ واقعہ ہجرت میں ہمیں جا بجا صدیق اکبر کا عشق نظر آتا ہے۔ سفر ہجرت میں جناب صدیق اکبر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دیوانہ وار دائیں بائیں آگے پیچھے طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے ابو بکر، یہ کیسا انداز ہے، یہ کیا انداز ہے؟ جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب میں آگے چلتا ہوں تو مجھے یہ خوف ستاتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، جب میں پیچھے آتا ہوں تو مجھے یہ خوف ستاتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ نہ کر دیں، جب میں دائیں طرف آتا ہوں تو مجھے یہ خوف ستاتا ہے کہ دشمن بائیں طرف سے حملہ نہ کر دیں۔ یا رسول اللہ، ابو بکر کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، یہ جان تو آپ کے لیے ہے۔ صدیق اکبر نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اور جناب صدر، عشق و محبت کا عظیم سپہ سالار جب غار کے دہانے اپنے آقا کے ساتھ پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ بیٹھ انتظار فرمائیے۔ اندر جا کر غار کی صفائی کرتے ہیں، تمام سوراخوں پر کپڑا ڈال دیتے ہیں، ایک سوراخ بچ جاتا ہے۔ عشق مصطفیٰ کا پہلا معلم ابو بکر، عشق مصطفیٰ کا پہلا مدرس ابو بکر، اس ایک سوراخ پر صدیق اکبر اپنی پاؤں کی ایڑی رکھتے ہیں۔ محبوب اندر آ کر محو آرام ہوتے ہیں۔ زہریلا سانپ پے در پہ ڈنگ مارتا ہے، لیکن خادم جان نثار اپنے آقا کے آرام میں خلل ہونا گوارا نہیں کرتا۔ درد و کرب سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وفا شعار اپنے جسم کو حرکت تک نہیں دیتا۔
اپنے جسم کو حرکت تک نہیں دیتا، اس لیے کہ آقا کے آرام میں خلل نہ ہو۔ پوری کائنات حیران ہے کہ ایک طرف اپنی جان ہے، دوسری طرف آقا کا آرام ہے۔ صدیق اکبر محب صادق اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اپنے آقا کے آرام میں خلل نہیں آنے دیتے، اس لیے کہ صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اور جناب صدر، بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ جنگ ہو یا امن، شب کی تاریکی ہو یا صبح کا اجالا، مصائب و علام کی آندیاں چل رہی ہوں یا رحمت کی گھٹائیں برس رہی ہوں، غزوہ تبوک ہو یا غزوہ بدر، فتح مکہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، یہ کوئی بھی ایسا موقع جہاں رازدار نبوت جناب صدیق اکبر نے اپنے جذبہ ایقان کی کندیل روشن نہ کی ہو۔ اور جناب صدر، صدیق اکبر عشق رسول کی جو دولت صدیق اکبر کی قسمت میں آئی، جو حصے میں آئی، قلم اس کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے۔ لب لباب المختصر قلندر لاہوری کے اس شعر لا زوال و بے مثال کے ساتھ میں آج کے اس ایوان سے اجازت چاہوں گا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔